یہ تروتازہ درخت نرسری سے آئے ہیں۔ جرمن شہر ہیمبرگ کے ایک نئے رہائشی علاقے میں ان کی شجر کاری کی جا رہی ہے۔ کچھ کے پتے حیرت انگیز حد تک سبز و شاداب نظر آ رہے ہیں، خاص طور سے ان جنگلی پودوں کے مقابلے میں۔ جاپانی اور قفقازی نسل کا یہ درخت برچ ایک مخلوط حیاتیاتی نوع ہے جس کی بہت سی خصوصیات اور فوائد ہیں۔ ہم نے اب تک برچ کے بہت زیادہ درخت نہیں لگائے ہیں، یہ یہاں نیا ہے، آب و ہوا کی تبدیلی کا اور مستقبل کا ایک شہری درخت۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ درخت شہر کے ماحول سے کیسے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ یہاں کے مقامی درختوں سے کہیں اعلیٰ نوعیت کے ہیں۔ یہاں ارد گرد برچ کے چند درخت ہیں جو گزشتہ سیزن میں لگائے گئے تھے۔ موسم سرما بہت خشک تھا، لیکن اب یہ اور بھی اچھے لگ رہے ہیں، یہاں کے مخصوص علاقائی درختوں سے بھی زیادہ۔ 20 سال قبل ہم نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ہمیں نئی اقسام کے درخت لگانا ہوں گے، ایسے نئے درخت جو شہروں کے لیے موزوں ہو اور جو سخت ماحول کو برداشت کر سکتے ہوں۔ ان باتوں کو سمجھنے میں لوگوں نے کافی وقت لگا دیا۔ موسمیاتی تبدیلی نے دنیا بھر کے شہروں میں بڑی تباہی مچائی ہے۔ بہت سارے شہروں کو شدید بارش اور سیلاب سے نمٹنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی زیادہ تر زمینی سطح کنکریٹ سے ڈھکی ہوئی ہے اور پانی زمین تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ماحولیاتی سائنسدان شکایت کر رہے ہیں کہ سبززاروں اور جنگلوں کے مقابلے میں کنکریٹ کی سیلنگ کے سبب بارش کا نصف حصہ ضائع ہو جاتا ہے اور نہ تو انسانوں اور نہ ہی فطرت کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ بارش کا پانی سیدھے نالوں میں بہہ جاتا ہے، یہ آبی بخارات پیدا نہیں کر سکتا اور یہ قدرتی واٹر سائیکل سے نکل جاتا ہے۔ بخارات ہوا کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں۔ تمام پختہ زمینی سطحیں بہت گرم ہو جاتی ہیں اور جہاں بخارات سے انہیں ٹھنڈک نہ پہنچ سکے وہاں یہ گرم ہی رہتی ہیں۔ یہ شہروں میں گرمی بڑھنے کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ہے۔ اس بارے میں سوچ بچار کا عمل برلن میں شروع ہوا۔ شہر کے جنوب میں تازہ تعمیر ہوا علاقہ گروناؤ، اس علاقے میں بارش کا پانی اسفنج کی طرح جذب ہو جاتا ہے۔ عموماً بارش کے پانی کی نکاس کے نظام کے ذریعے یہ پانی خارج ہوتا ہے، تاہم اس کے بجائے یہاں بارش کا تقریباً 100% پانی زمینی سطحوں اور چھتوں میں ہی جمع رہتا ہے۔ بارش کا پانی نہایت گراں قدر ذریعہ ہے، ہمیں اپنے شہر کو بدلتی ہوئی آب و ہوا کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ پورا منصوبہ 10 ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں ناہموار سطح بھی شامل ہیں اور کہیں کہیں باغات کی پٹیاں ہیں۔ یہاں ایسی چھتیں بھی موجود ہیں جو مٹی اور پودوں سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ بارش کا پانی ان ہموار پتھروں کے درمیان سے چھنتا ہوا سیدھے زمین میں جاتا ہے یا ڈھلوان کے ساتھ ساتھ بہتے ہوئے نیچے چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں زمین پر ایک خلاصہ ہے، پانی زمین میں جذب ہو یا بخارات کی شکل میں ہو، درختوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ برنہارڈ فون ایرن نے 5 سال قبل اپنا یہ پرفضا جنگل اگایا تھا۔ گرمی سے بچانے والے یہ درخت پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ابھی یہ جاننے میں کچھ وقت لگے گا کہ انہیں کتنا پانی درکار ہوتا ہے اور یہ کتنی اچھی طرح خود کو اس ماحول میں ضم کر سکتے ہیں۔ ہم ابھی بھی ابتدائی مراحل میں ہیں۔ ہم درختوں کی 61 اقسام کی جانچ کر رہے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ کتنے فائدہ مند ہیں۔ ہم کچھ اقسام کی کئی دہائیوں سے افزائش کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی مضبوطی اور کمزوریوں کا پہلے سے ہی پتہ ہے۔ جرمنی کے شہری علاقوں میں ان کی نرسری کے اب تک 10,000 درخت تناور ہو چکے ہیں اور یہ موسمیاتی تبدیلیوں کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ نئے قسم کے ماحولیاتی درخت ہیں جو جرمن شہر ہیمبرگ کے گرد و نواح میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ان تمام درختوں کو شہروں کو کچھ ٹھنڈا کرنا چاہیے۔